مگر میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں میرا یہ ایک جملہ کبھی بھی نہ بھولنا، میرا یہ ایک جملہ کبھی بھی نہ بھولنا۔ قبلہ اگر یہ جملہ میرا ہوتا تو شاید ہی میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ جوڑتا، کیونکہ یہ امانت ہے حضرت بابا خادم حسین رضوی کی۔ اللہ، یہ مرد مجاہد کی امانت ہے، یہ مرد کلندر کی امانت ہے۔ اس مجمع کے اندر کوئی سیاسی بندہ بیٹھا ہو، کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ شاہ صاحب خادم حسین رضوی کا نام لے کے کوئی اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، میرے بھائی میرا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کسی سیاسی تحریک کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر قسم اللہ پاک کی وہ ختم نبوت پر پہرا دینے والا، وہ ناموس رسالت پر پہرا دینے والا، وہ حضور کی عزت پر پہرا دینے والا خادم حسین رضوی، قسم اللہ پاک کی وہ اس صدی کا اللہ کا ولی تھا، اور صرف ولی نہیں تھا، وہ میرا مرشد بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جنہوں نے ناچیز کو بلایا اور یہاں بٹھا دیا، ان کو خوش کرنے کے لیے میں نے چند منٹ کی حاضری پیش کرنی ہے، ورنہ یہ میرا وقت نہیں ہے، میرا وقت پیچھے گزر گیا ہے، میں نے آگے سفر بھی کرنا ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، وہ مرد مجاہد، وہ مرد قلندر حضرت بابا خادم حسین رضوی جب اس دنیا فانی سے جا رہا تھا نا، تو جانے سے پہلے پہلے قوم کے نوجوانوں کے آگے ہاتھ جوڑے، بدن کامتا ہے، ہاتھ کامتے ہیں، قوم کے نوجوانوں کے آگے ہاتھ جوڑے، اپنی چٹی داڑھی پکڑی اور رو کر فرمایا، او میری قوم کے نوجوانوں، خادم حسین رضوی جا رہا ہے، لوٹ کر نہیں آئے گا، مگر جانے سے پہلے پہلے یہ ایک جملہ آپ لوگوں تک پہنچا کے اپنے جینے کا حق ادا کر کے جانا چاہتا ہے، یہ ایک جملہ آپ لوگوں تک پہنچا کے اپنی زندگی کا حق ادا کر کے جانا چاہتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے، وہ جملہ یہ ہے، او میری قوم کے نوجوانوں، او میرے بچوں، خدا را جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا۔ اللہ اکبر۔ جب بھی مرنا حضور کی آل سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا، خدا را بے وفائی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مت مرنا۔ میری قوم کے نوجوانوں، ایک سید زادہ آپ لوگوں سے خیرات مانگ رہا ہے، بے وفائی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مت مرنا۔ اگر بے وفائی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مر گئے تو یاد رکھنا قیامت کے دن بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، قیامت کے دن بہت بڑی ضلالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کسی کے پاس سونے کا قلم ہو، سونے کی تختی ہو، تو سونے کے قلم سے سونے کی تختی پر سید کا یہ ایک جملہ نوٹ کر لے، قبلہ آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا، ماشاءاللہ سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، قبلہ آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا، ہم سب کے سب لوگ مر جائیں گے، آج سے 100 سال بعد ہم سب کے سب لوگ چلے جائیں گے، کچھ اس طرح جائیں گے، کوئی ہمارا نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری کہانیاں چھیڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمارے تذکرے کرنے والا نہیں ہوگا، ہمارے نام کی سرخیاں بھی مٹا کے رکھ دی جائیں گی، کیونکہ یہ جو جسم ہے نا، یہ جو باڈی ہے نا، جس باڈی پہ تجھے مان ہے، یہ جو طاقت ہے نا، جس طاقت پہ تو اتراتا ہے، یہ باڈی، یہ جسم، یہ مٹی کی امانت ہے، اور یہ مٹی میں جا کر ہی دم لے گا۔ یہ جو جسم ہے، آپ قبرستان کا وزٹ کریں، قبرستان کے اندر پڑے ہوئے جو مردے ہیں وہ بھی آج سے 100 سال پہلے زندہ ہی تھے، وہ بھی ہماری طرح کھاتے تھے، وہ بھی ہماری طرح پیتے تھے، مگر چلے گئے۔ اگر وہ چلے گئے ہیں، اگر وہ چلے گئے ہیں تو رہنا ہم نے بھی نہیں، کیونکہ یہ جو باڈی ہے، یہ جو جسم ہے، یہ مٹی کی امانت ہے، اور یہ قبرستان میں جا کر ہی دم لے گا۔ کسی سرائکی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی، اے ترکا رب رحمان دہے۔ اللہ ہو، کسی سرائکی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی، اے ترکا رب رحمان دہے۔
اندے حکم بغیر تو بے بس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن دا ہے او میرے جسم تے میری مرضی ہے میرے جسم تے میری مرضی ہے اے وہم گمان انسان دا ہے او تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دا ہے تو قبلہ جب یہ ڈھانچہ ہے ہی قبر کی امانت مٹی کی امانت ہے تو یہ ڈھانچہ قبر میں جا کر ہی دم لے گا تو میری قوم کے نوجوانوں جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے ہم نے مٹ جانا ہے ہم نے یہاں نہیں رہنا نہیں رہنا نہیں رہنا تو پھر میں کس چیز کی پھر تکبر کس چیز کا پھر انا یہ چغلی یہ غیبت یہ عداوت یہ دشمنی یہ نفرت کس چیز کی میری قوم کے نوجوانوں میرا آپ لوگوں سے ایک گلہ ہے شکوہ ہے میرے اس مجمع کے اندر کتنے نوجوان بیٹھے ہیں جو اتنی نفرت انڈیا والوں کے ساتھ نہیں کرتے اتنی نفرت اسرائیل سے نہیں کرتے جتنی نفرت اپنے سگے بھائی سے کرتے ہیں یہ کڑوے جملے ہیں آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے ایک ہی گھر کے اندر دو بھائی رہتے ہیں دونوں کے آپس میں اختلاف چل رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بولنا گوارا نہیں کرتے دونوں کو بچپنا بھول گیا بچپن کی یاری بھول گئی بچپن کی دوستی بھول گئی ماں کی گود بھول گئی ماں کا دودھ بھول گیا اے میری قوم کے نوجوان تجھے یاد ہوگا جب بوڑھا باپ مر رہا تھا تو مرنے سے پہلے بوڑھے باپ نے تجھے بلایا بیٹے میرے پاس آؤ نا ذرا باپ نے ہاتھ جوڑ کر کہا او میرے بیٹے خدارا میری اس چٹی داڑھی کا حیا کرنا میری عزت والی پگڑی کا حیا کرنا خیال رکھنا یہ کہتا ہوا باپ چلا گیا باپ نے کہا تھا میرے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا تو بڑا ہے میرے چھوٹے بچوں پر ان کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا یہ کہتے ہوئے باپ تو چلا گیا تھا تیسرے دن کے ختم پر کلخانی کے ختم پر جناب علی 4 بزرگوں نے تجھے اٹھایا باپ کی عزت والی پگڑی اٹھائی تیرے سر پہ رکھ دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تو نے چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا 4 دن تو چھوٹے بھائیوں کی فکر کرتا رہا 4 دن کے بعد آہستہ آہستہ تو فرعونیت والا روپ دھارنے لگا پھر آہستہ آہستہ تو نے چھوٹے بھائیوں کی زمینیں قبض کر لی زمینیں ہڑپ کر لی چھوٹے بھائیوں کا حق کھا گیا باپ کی وراثت میں سے چھوٹے بھائیوں کو حصہ نہ دیا باپ کی وراثت میں سے چھوٹی بہنوں کو حصہ نہ دیا آج تیرے کتے دودھ پی رہے ہیں تیرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں کیا منہ دکھائے گا بوڑھے باپ کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا بوڑھی ماں کو اللہ اکبر آج میری قوم کا نوجوان اس کا حال تو یہ ہے اپنا بازو اٹھاتا ہے طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے اپنی مونچھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے میں اس کا خاندان اجاڑ کے رکھ دوں گا یہ مجھے جانتا نہیں دوسرا کہتا ہے خاندان تو کیا میں تو اس کی ساتوں نسلیں تباہ کر کے رکھ دوں گا یہ میری طاقت سے واقف نہیں ہے ارے تو ہے کون کیا اوقات ہے تیری اوقات تو یہ ہے کہ تجھے اپنی اوقات کا پتہ نہیں تیری اوقات تو یہ ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا اور جب تو دنیا سے گیا تھا مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا تو غرور کس بات کا کرتا ہے تو یہ میں کس بات کی کرتا ہے جب بات آئی نا میں کی میرے مجمع کے اندر 2-4 بندے بیٹھے ہیں جو میں کی جناب اعلیٰ آگ میں جل رہے ہیں جو نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں کسی نے کیا خوب کہا تھا زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں ہمارے پاس قبلہ زندگی اتنی مختصر ہے اتنی چھوٹی سی زندگی ہے
کہ کسی کے ساتھ پیار کرنے کا وقت نہیں ہے، کسی کے ساتھ محبت کرنے کا وقت نہیں نکلتا، اور پتہ نہیں بھائی بھائی کے ساتھ نفرت کرنے کا وقت کہاں سے نکال لیتا ہے۔ ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر۔ اللہ اکبر۔ اب میں کرنے والے کہاں چلے گئے؟ کوئی بیٹھا ہو خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے والا، خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے والا کوئی بیٹھا ہو تو اس کے لیے کسی سرائکی شاعر نے کیا خوب لکھا تھا کہ ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر۔ ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر۔ ہوندا فرق امیر غریب دا جگ تے، سب قبرستان برابر۔ گنہگار ہو سوں تے دوزخ سرسی، تیری میری جان برابر۔ کھڑے حسن شاکر محشر وچ پکیواز تے خان برابر۔ اللہ، تو ہم نے رہنا بھی جب برابر ہے تو پھر یہ انا، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ عداوت، یہ دشمنی، یہ نفرت کس چیز کی؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آئے ہو میری قوم کے نوجوانوں، اس نفرت کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دو۔ یہ جو نفرت ہے، یہ جو حسد ہے نا، یہ تمہیں اللہ رسول سے کہیں زیادہ دور نکال دے، دور کر دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا حضور کی آہ سے وفا کر کے مرنا۔ یہ علماء کا ساتھ دینا، یہ بھی مصطفیٰ سے وفا ہی ہے۔ ہاں جی، بوڑھے والدین کی خدمت کرنا، بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کرنا، یہ بھی مصطفیٰ سے وفا ہی ہے۔ دین کے ساتھ وفا کرنا، یہ مصطفیٰ سے وفا ہی ہے۔ تو ستے تو نہیں پہ جناب علی؟ میرا اللہ فرماتا ہے، میری قوم کے نوجوانوں، بس میرا واز ختم ہوا، میری حاضری مکمل ہوئی، مگر میں جانے سے پہلے میرا دل کرتا ہے میں آپ لوگوں کو ایک قیمتی سا تحفہ دے کر جاؤں۔ کیا جناب؟ قیمتی سا تحفہ حضور، کیونکہ جب یار یار کے پاس جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے۔ آپ بھی اپنا معمول رکھیں، اپنا مزاج بنائیں،